حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا پا جاتے تھے۔ بعض علماء کے مطابق مسیح کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ زمین پر بہت سفر کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو واضح طور پر ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کو واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت پاکیزہ، عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک معزز اور نیک خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ ان کی پرورش بیت المقدس کے مقدس ماحول میں ہوئی۔ وہ اکثر عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرتی تھیں۔ ایک دن وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک جگہ جا کر عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ انہوں نے لوگوں سے پردہ کر لیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے گھبرا کر کہا، میں تم سے اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ شدہ بات ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا معجزہ تھا جس کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا جانا تھا کہ اللہ جب چاہے بغیر ظاہری اسباب کے بھی کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں اور وہ اس حالت میں لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئیں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو درد کی شدت نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے آ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ شدید تکلیف میں انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور لوگوں کی جان سے بھی بھلا دی جاتی۔ یہ الفاظ اس وقت کی شدید تکلیف اور لوگوں کے ممکنہ اعتراضات کے خوف کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے قدموں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ بس کھاؤ، پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ یہ پیدائش اللہ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آئیں۔ لوگوں نے انہیں دیکھ کر کہا، اے مریم، تم نے تو بہت عجیب کام کر دیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ یعنی وہ حیران تھے کہ اتنی نیک خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے حیرت سے کہا، ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بول اٹھے اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں۔
اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا پہلا عظیم معجزہ تھا جس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، انہیں نیکی اور سچائی کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے معجزے عطا کیے۔ آپ اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا۔ خدیشی اندھے کو شفا دیتے، کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی سچ کہتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان معجزوں کو دیکھا، مگر پھر بھی بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے اقتدار اور مفادات کی وجہ سے سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کی سخت مخالفت دیکھی تو فرمایا، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ اس پر چند مخلص لوگوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے وفادار ساتھی تھے۔ ایک دن حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ دسترخوان نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ناشکری کرے گا تو اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نشانی تھی جس نے بہت سے لوگوں کو ایمان کو مضبوط کر دیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ انہوں نے حکومت کے لوگوں کو بھی اس سازش میں شامل کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنے نبی کی حفاظت کی ایک عظیم مثال ہے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ وہ فتنہ دجال کو ختم کریں گے اور دنیا میں ظلم کے نظام کو ختم کر دیں گے، اور وہ عدل اور انصاف کو قائم کریں گے، اور لوگوں کی بڑی تعداد اسلام کو قبول کرے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، میں نے تو انہیں صرف یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ پیارے سامعین، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں ظاہر کی۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ اور سچائی کی دعوت دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ پیارے سامعین، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے بھی اس اسلامی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے
اسلامی واقعے کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.